چوتھا اہم کام تلاوت قرآن مجید ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا اللہ رات بھر اس کو میں نے آرام سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرمائیے۔ روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرمائیے۔ پھر دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے 984 اور مسند احمد کی روایت والیوم 2 پیج 184 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرنا، صحابہ کرام اور تابعین کا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مثال ہے کہ رمضان المبارک میں کرنے والے اہم کاموں میں قرآن مجید کی تلاوت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں رات کے قیام میں تلاوت کرنا، بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تلاوت میں توجہ اور تدبر پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور تدبر سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے اثر قبول کرتے تھے۔ ترمذی کی 3297 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حضرت جبریل دورہ قرآن کروانے کے لیے آتے تھے، اس لیے کوئی چاہے ہر برس دورہ قرآن کر چکا ہو، رمضان میں اسے دورہ قرآن ضرور کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ عام دنوں میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، کچھ 7 دن میں، کچھ 10 دنوں میں۔ فضیلت والے مہینے میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رات اور دن کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو ہمارے لیے قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا ساتھی بنائے، اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔